الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر. سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر. باغ کونین کے سارے اشجار میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر. چشم انسان سے اشکوں میں ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر. آسماں کے دوشالے میں لٹکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر. ساری تقریر و تحریر انسان میں، رب کونین کے سارے قرآن میں، ساری تقریر و تحریر انسان میں، رب کونین کے سارے قرآن میں جس قدر لفظ ہیں، جس قدر حرف ہیں، جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر. میرے کہنے کا مطلب ہے اللہ کے جتنے جلوے ہیں اتنے درود آپ پر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آپ تمام حضرات بھی ایک مرتبہ بلند آواز سے میرے اور آپ کے آقا کی خدمت عالیہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش فرما لیں. ایک مرتبہ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں اور بلند آواز سے پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. باوقار علماء کرام، معزز سامعین نظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں،
آواز اگر پہنچ رہی ہے تو پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، اس وقت میں ہم سب اور خاص طور سے مجھ جیسا کم علم طالب علم اپنی مادر علمی اور اپنی سب سے پہلی علم کے اعتبار سے آغوش مدرسہ ضیاء العلوم کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ میری خوش نصیبی ہے، اور تمام علماء جو مجھ سے بڑے استادوں کی جگہ حاصل کرنے والے، ان تمام حضرات کی دعائیں، اسی طریقے سے اور بھی تمام حضرات جن کی محبتیں بار بار آپ کے روبرو کرا دیتی ہیں، یقین جانیے پورے ملک کے کسی بھی گوشے میں گئے، وہاں مجمع کم ہے یا زیادہ، اتنی خوشی اور اتنا فخر کوئی محسوس نہیں ہوتا جتنا اللہ رب العزت اپنی مادر علمی کی اس جگہ پر بیٹھنے پر اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس نعمت عظمیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا کم ہے، لہذا اس مادر علمی سے اور بھی بڑے بڑے آفتاب و مہتاب جو اپنے میدانوں میں اور اپنی مسندوں پر اللہ رب العزت نے ان کو قائم فرمایا ہے، اور علم دین کو بڑی تیزی کے ساتھ وہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم سب کے بڑے حضرت مولانا یوسف صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا مفتی تاج محمد صاحب دامت فیوضہم، دیگر اور اکابرین امت یہاں تشریف فرما ہیں، حضرت ماسٹر مکرم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی محبتیں پھر ایک مرتبہ آپ کے دیار میں حاضری کا شرف بخش رہی ہیں۔ دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائی، اس وقت میں مجھ سے پہلے ہمارے سینئر ساتھی حضرت مفتی راغب صاحب دامت فیوضہم بڑی قیمتی نصیحتیں فرما رہے تھے، اور میرے بعد بھی کوئی اعلیٰ علم کا مالک انشاءاللہ آئے گا اور وہ آپ کو اپنی نصیحتوں سے محظوظ کرے گا۔ میں تو درمیان میں مختصر سے وقت کے لیے آیا، صرف اپنے بھائیوں، اپنے جوانوں، اپنے دوستوں اور اپنے بڑوں، ان تمام کے لیے یہ کچھ درد مندانہ گفتگو انشاءاللہ میرے بھی کام آئے گی، آپ حضرات کے بھی کام آئے گی۔ خاص طور سے میری گفتگو کا محور میرے نوجوان، میرے بھائی، میرے ساتھی رہتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت میری آواز کو بڑی دور تک پہنچا رہا ہے، تو انہی جوانوں سے، انہی اپنے بھائیوں سے انشاءاللہ میں مخاطب ہوں گا۔ اے اللہ کے نیک بندو، ذرا پوری دنیا پر طائرانہ نظر ڈالو اور ذرا پوری دنیا میں غور کرو کہ اس وقت میں امت مسلمہ پریشانی کے عالم میں ہے، مصیبتوں کا شکار ہے، چاروں طرف سے گھیری جا چکی ہے۔ دو جملے اکثر میں جگہ کہتا ہوں، یہ جملے میرے نہیں بلکہ میرے علماء کے ہیں، میرے بڑوں کے ہیں، میرے بڑے علم والوں کے ہیں، کہ اس وقت میں امت مسلمہ کے ساتھ دو چیزیں پیش آ رہی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو جان بوجھ کر کے پریشان کیا جا رہا ہے، ہاں او اللہ کے نیک بندو۔ دوسری یہ کہ اس نے خود ایسے گناہ کیے ہیں، خود ایسی غلطیاں کی ہیں، وہ ایسی غلطیوں کے اندر ملوث ہیں کہ انہوں نے خود مصیبتوں کو دعوت دی ہے، خود پریشانیوں کو دعوت دی ہے۔ میرا پہلا جملہ کہ مجھے اور آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے،
یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ ابھی مفتی صاحب بتلا رہے تھے، اے اللہ کے نیک بندو، مجھ سے اور آپ سے پہلے اس زمین پر بڑے لوگ آئے، اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی کو قبول کیا، وقت کے نبی پر ایمان لائے، کیا ان کو پریشان نہیں کیا گیا؟ مجھے اور آپ کو پریشان کیا جانا یا پوری دنیا میں جہاں جہاں امت مسلمہ ہیں ان کو پریشان کیا جانا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، جب سے اللہ نے یہ زمین کا نظام بنایا اور پھر حضرت انسان کو بھیجا، پھر حضرت انسان اس زمین پر آیا اور اس نے اس زمین پر یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں وقت کے نبی پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو ذرا آپ کتابیں پڑھیے، آپ قرآن کا مطالعہ کریے، آپ تاریخ انبیاء کو دیکھیے، کوئی وقت ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں اللہ کا ماننے والا پریشان نہ کیا گیا ہو، مصیبتوں کے اندر نہ ڈالا گیا ہو۔ ارے حضرت آدم سے لے کر اور آج تک کو چھوڑ دیجئے، قیامت تک جو بھی اس زمین پر یہ دعوے کرے گا میں اللہ کو مانتا ہوں، میں نبی کو مانتا ہوں، تو اس کو پریشان کیا جائے گا۔ یہ جتنا جلدی ہو سکے میں اور آپ اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیں، مجھے اور آپ کو پریشان کیا جانا کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ مجھ سے اور آپ سے زیادہ انبیاء کی جماعت اس زمین پر پریشانی کے اوقات گزار کر کے گئی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، ذرا دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کو، ذرا دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ذرا دیکھو ہم سب کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کون سی پریشانی نہیں آئی ہے؟ کبھی آگ کے اندر ڈالا گیا، کبھی جلا وطن کر دیا گیا، کبھی ان کے مارنے کی سازشیں کی گئی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو تو آگے بڑھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام میں، اے اللہ کے بندو ذرا مجھے بتلاؤ کون سی پریشانی حضرت موسیٰ پر نہیں آئی ہے؟ یہاں تک کہ جو بھی حضرت موسیٰ کو مانتا ہے اس کو بھی پریشان کیا جا رہا ہے۔ اگر باقی ایمان قبول کرتی ہے تو جلتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اگر حضرت آسیہ ایمان کا دعویٰ کرتی ہیں تو پورے بدن کی کھال کو نوچ لیا گیا ہے، نمک مرچ اس پر چھڑک دیا گیا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، مجھے بتاتے کیوں نہیں وہ جادوگر جو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آئے تھے اور ایمان قبول کر گئے تھے، کیا ان کے ہاتھ کو نہیں اکھاڑ دیا گیا؟ کیا ان کے پیر کو الگ نہیں کر دیا گیا؟ اور مجھے بتاتے کیوں نہیں حضرت عیسیٰ آئے، خود حضرت عیسیٰ پر حملہ کیا گیا، میرے اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، ورنہ ان کی قوم تو سولی پر چڑھا چکی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو آگے بڑھو، پھر میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر تشریف لائے ہیں، غریبوں کا مسیحا بن کر کے آئے ہیں، کمزوروں کا سہارا بن کر کے آئے ہیں، عورتوں کو حقوق دینے کے لیے آئے ہیں، مظلوموں کی آواز اٹھانے کے لیے آئے ہیں، بھوکوں کو کھانا دینے کے لیے آئے ہیں، پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے آئے ہیں، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے لیے آسمان کے بازو بچھا دیے جاتے، لیکن کیا ہوا اللہ کے نیک بندو؟ کیسا پریشان کیا گیا؟ خود میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے تھے، اے حضرت عائشہ صدیقہ، جتنا مجھے اس زمین پر پریشان کیا گیا مجھ سے پہلے کسی نبی کو اس زمین پر اتنا پریشان نہیں کیا گیا۔ اے اللہ کے نیک بندوں کو، میرے آقا سے جو بھی جڑتا گیا، حضرت خدیجہ جڑی ہیں کہ پریشان نہیں کی گئی، حضرت ابو بکر جڑے ہیں کہ مارتے مارتے بے ہوش نہیں کر دیے گئے، حضرت عمر ابن خطاب ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی المرتضی ہیں، حضرت بلال حبشی ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ میں کہاں تک تذکرے کروں، بس اتنا سنتے چلے جاؤ۔ اس زمین پر جو بھی یہ دعوے کرے گا میں اللہ کو مانتا ہوں، میں وقت کے نبی پر ایمان رکھتا ہوں، رب کعبہ کی قسم، قیامت تک جو بھی انسان یہ دعویٰ کرے گا اس کو اس زمین پر پریشان کیا جائے گا۔ یہ زمین کا باطل اللہ کے ماننے والوں کو پسند نہیں کرتا، نبی پر ایمان لانے والوں کو کبھی پسند نہیں کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میں اور آپ
ان کے پریشان کرنے سے اپنے اللہ سے کتنے دور ہوتے ہیں، یہ اپنے اللہ کے کتنے قریب رہتے ہیں۔ صحابہ کی شان بتلائی گئی کہ ان کو جتنا پریشان کیا جاتا ان کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا، اتنے ہی اللہ کے قریب ہوتے۔ میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم جتنے پریشان ہوتے ہیں اتنے ہی اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، رب کی طاقتوں کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں، رب پر یقین کو کمزور کرتے چلے جاتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، ذرا ہوش کے ناخن لو۔ کبھی کبھی میرا اور آپ کا اللہ اپنے بندوں کو پریشانیاں دے کر کے آزماتا ہے، مصیبتیں دے کر کے آزماتا ہے، ظالم حکمرانوں کو مسلط کر کے آزماتا ہے، اور وہ خود قرآن مقدس میں اعلان کر چکا ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ وہ اعلان کر چکا ہے کہ تمہارا یہ گمان ہے کہ تم اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ میں ایمان لے کر کے آ گیا ہوں، میں نے اللہ کو قبول کر لیا ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ کیا گمان رکھتے ہو کہ اتنا لفظ کہنے پر تمہیں قبول کر لیا جائے گا، اتنا کہنے پر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا فرمانا ہے میرا اللہ؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ اتنا کہنے پر نہیں چھوڑے جاؤ گے، بلکہ اب ہم تمہارا امتحان بھی لیں گے، ہم تمہاری آزمائش بھی کریں گے۔ تم اپنے قول میں کتنے سچے ہو، تم اپنے قول میں کتنے پکے ہو؟ ایمان لانے کی بات کرتے ہو، کہتے ہو ہم نے ایمان قبول کر لیا، اب امتحان دو۔ اللہ امتحان کیا ہوں گے، اللہ آزمائشیں کیا ہوں گی؟ میرے اللہ نے اس کو بھی قرآن کے اندر اتار دیا۔ کیا فرمایا میرے اللہ نے؟ ذرا امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر اس زمین پر یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ ہم تجھے مانتے ہیں، اللہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تو ذرا اب امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ امتحان کیا ہوگا؟ میرے اللہ نے اس کا جواب بھی نقل کر دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میرے اللہ نے کھول کر کے بیان کر دیا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، تمہارے دل میں کسی کا خوف ڈال کر۔ گورنمنٹ آ گئی، اقتدار بدل گئے، اب کیا ہوگا؟ یہ خوف ہم تمہارے دلوں میں ڈال کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ کیا کسی سے ڈر جاتے ہو یا اللہ کی محبت میں اور زیادہ مستغرق ہو جاتے ہو؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، علماء کا جمع غمیر موجود ہے، میرے اللہ نے نون ثقیلہ کا استعمال کیا ہے۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں درس نظامی کے طلبہ؟ ضرور بھی ضرور، ہاں ضرور بھی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کسی کا خوف تمہارے دلوں میں ڈال کر ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھ کر ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری مالوں کو نقصان پہنچا کر ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، تمہاری جانوں کو نقصان پہنچا کر۔ اور پھر آخر میں میرا اور آپ کا اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہو صبر کرنے والوں کے لیے جو ان تمام چیزوں پر صبر کریں گے۔ کسی کا خوف دل میں آ گیا لیکن اللہ سے بڑا نہیں ہو سکتا، بھوکے اور پیاسے ہو گئے، اللہ سے بڑا کبھی کوئی نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ جانوں کو نقصان ہو گیا، اللہ کی مرضی ہے، مالوں کو نقصان ہو گیا، یہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ غلط کیا یا ہم ایمان کے اندر آ گئے اس لیے ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ نانا اللہ کے نیک بندو، صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھو، میں اللہ نے خوشخبری دی ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو ذرا غور کر لیجئے کہ کبھی کبھی میرا اللہ اپنے ایمان والوں کو آزماتا ہے اور کبھی نہیں۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے میرے اللہ نے تمام ایمان والوں کو آزمایا ہے، تمام امت مسلموں کو آزمایا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، جب تمام کے تمام آزمائشوں سے گزر کر کے گئے ہیں تو میں اور آپ کون ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو نہیں آزمائے گا؟ اللہ میرا اور آپ کا امتحان نہیں لے گا، ہم نے کیسے سوچ لیا؟ اس لیے اللہ کے نیک بندو، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ میں اور آپ پریشان کیے جا رہے ہیں۔
اس زمین پر مجھ سے اور آپ سے زیادہ ہم سے پہلے نہیں، بلکہ اگر میں تمہیں بتلانے لگوں اس وقت بھی مجھ سے اور آپ سے زیادہ اس زمین پر پریشان ہے۔ اگر تو سوشل میڈیا پر اپنی نظریں رکھتا ہے، اگر تو دنیا کی خبریں اپنے ذہن اور کانوں سے سنتا ہے، اگر تو موبائل پر ان کی تصویروں کے علاوہ تو اور کچھ ویڈیوز بھی دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو تجھے اس زمین پر کچھ اور چیزیں بھی سنائی دیں گی۔ تجھے اس زمین پر مجھ سے اور آپ سے زیادہ اللہ کو ماننے والے پریشان نظر آئیں گے۔ ہاں تجھے لے کر کے چلوں ارض مقدسہ کی اس زمین پر کہ جہاں ماں باپ اپنی اولادوں کے ٹکڑوں کو اپنے دامنوں میں لپیٹ رہے ہیں، معصوم اولادیں اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہی ہیں، خاندان کے خاندان اجڑ چکے ہیں۔ ہاں صفائے ہستی پر ان کے نہ مکان ہیں نہ کھانے کے سامان ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، اگر میں تم سے یہ گفتگو کروں کہ اس زمین پر بالوقت بھی مجھ سے اور آپ سے زیادہ اللہ کو ماننے والا پریشان موجود ہے، لیکن قربان جاؤں اللہ کے نیک بندو، جتنی کارگزاریاں سننے میں آئی، قربان جاؤں ان کے ایمانوں پر، قربان جاؤں اللہ کی محبتوں پر، قربان جاؤں ان کے جذبوں پر، قربان جاؤں ان کی ایمانی طاقت پر۔ اے اللہ کے نیک بندو، تو کس طریقے سے ہاں ذرا سنتے چلے جاؤ، ہاں ذرا سنتے چلے جاؤ۔ آج تو میں اور آپ کہاں جا رہے ہیں، ذرا سی پریشانی آ گئی، نمازوں کا معلوم نہیں، روزہ توڑنے والے اسی مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کہنے دیجئے اللہ کے سامنے روئے ہوئے انہیں بڑا زمانہ ہو گیا، اللہ کے قریب آئے ہوئے انہیں بڑا زمانہ ہو گیا۔ اے اللہ کے نیک بندو مجھے کہنے دو، ہاں مجھے کہنے دو، میں اور آپ تو اتنی بڑی غلطیاں کرنے لگے ہیں، اگر رب چاہے تو مجھے اور آپ کو نہ جانے کب کا برباد کر سکتا ہے، لیکن نہ وہ مجھ سے اور آپ سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ لیکن اس زمین پر پریشانی کے عالم میں اپنے رب کو نہ بھولنے والے بھی ابھی بھی موجود ہیں۔ تو میں ارض مقدسہ کی طرف لے کر کے چلوں، اگر وقت ہو تو میری گفتگو کو ذرا اور برداشت کر لیجئے۔ اے اللہ کے نیک بندو ذرا آگے بڑھو، میں ارض مقدسہ کی گفتگو کرنے لگا، میں فلسطین کے ان نوجوانوں کی گفتگو کرنے لگا۔ اگر گفتگو کرنے لگوں تو وقت ناکافی ہو جائے، لیکن ایک دو مثالیں اپنے نوجوانوں کے لیے کہتا چلو۔ آؤ ذرا لے کر کے چلو اس نوجوان کے پاس جو وقت کے مفتی اعظم کو ایک خط لکھ رہا ہے، اور وقت کے مفتی اعظم کو ایسے وقت میں خط لکھ رہا ہے کہ بمباریوں سے تباہ ہوا ہے، ملبے کے نیچے سے بچا ہوا ہے، اور چاروں طرف یلغار کی سنائی آ رہی ہے، لیکن وہ ایسے وقت میں ایسی پریشانی کے عالم میں اپنے مفتی اعظم کو خط لکھ رہا ہے۔ مفتی صاحب ذرا میری باتوں کا جواب دے دیجئے، ذرا میرے سوالوں کا جواب دے دیجئے، میں تم سے فتویٰ طلب کرنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے میرے فتوے کا جواب دے دیجئے۔ وہ اپنے کاغذ اور قلم سے ایک کاغذ تیار کر رہا ہے اور اس میں کچھ سطریں لکھ رہا ہے۔ اے نوجوان ذرا سنتا چلا جا، میری بات کو ذرا چوک میں مت جانا، ارے یہ نہ سمجھنا یہ تو ہمارا بھائی یا بیٹا ہے، ارے اس کی کیوں سونے، نہ اللہ کے نیک بندے، زبان میری ہے لیکن بات ذرا سنتا چلا جا۔ اے اللہ کے نیک بندے، وہ نوجوان سطر لکھ رہا ہے، وہ نوجوان فتویٰ لکھ رہا ہے، مجھے استفتاء حاصل کرنا ہے، مجھے فتویٰ طلب کرنا ہے۔ کیا لکھ رہا ہے سطر کے اندر؟ ذرا سنو، پہلی سطر کے اندر لکھتا ہے مفتی اعظم ارض مقدسہ میری ایک بات کا جواب دے دیجئے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا میں جوتوں سمیت مسجد کے اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں مسجد میں جوتوں سمیت چلا جاؤں؟ نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن پکار چکا ہے، مؤذن اللہ کی طرف آواز لگا چکا ہے۔ اے مفتی صاحب، میں مسجد میں جانے سے پہلے آپ سے ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں، میرے پیروں میں جوتے ہیں، کیا میں انہی جوتوں سمیت مسجد کے اندر داخل ہو کر نماز کو ادا کر سکتا ہوں، اللہ کو راضی کر سکتا ہوں؟ ذرا سنیں اللہ کے نیک بندے، پھر دوسری سطر لکھتا ہے اور کہتے ہیں مفتی اعظم ایک اور
اور دوسری بات کا جواب دیجیے، میرے پاس پانی موجود ہے لیکن کیا میں تیمم کے ذریعے نماز ادا کر سکتا ہوں؟ کیا میں تیمم کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہوں؟ مجھے وضو نہ کرنے کی اجازت ہے، حالانکہ میرے پاس پانی موجود ہے، ہاں میں وضو کر سکتا ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ سے جواب طلب کر رہا ہوں، کیا مجھے تیمم کی اجازت ہے؟ کیا میں زمین پر ہاتھ مار کر اپنے چہرے پر مل لوں؟ کیا میں زمین پر ہاتھ مار کر اپنی کونیاں سمیت مل لوں؟ کیا مجھے اجازت ہے؟ مفتی اعظم اس سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نیک بندے، کیا وجہ پیش آئی؟ اگر مجھ جیسا کم علم ہوتا تو کہتے تو بیوقوف ہو گیا، جوتوں سمیت مسجد میں گھسے گا، بے ادبی کرے گا، مسجد کے ادب کو سر پر اٹھائے گا، ہاں بغیر وضو کے نماز پڑھے گا، پانی موجود ہے تو تیمم کیوں کر رہا ہے؟ اے اللہ کے نیک بندے، لیکن مفتی اعظم اس کے قریب آتے ہیں اور معلوم کرتے، میرے جوان کیا وجہ ہے جو جوتوں سمیت مسجد میں جانا چاہتا ہے؟ تو ذرا سن نوجوان کیا کہا تھا اس جوان نے، ذرا سن اللہ کے نیک بندے، زمین پھٹ کر کے اپنے آنسو بہا رہی تھی، آسمان کا کلیجہ پھٹنے کو تیار تھا، کیا کہہ رہا تھا وہ نوجوان؟ مفتی صاحب، میں دشمن کی بمباری سے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے، ہاں ان سے بچتے بچاتے ہوئے، مفتی صاحب میرے پیر اس قدر زخمی ہو چکے ہیں، میرے پیر اس قدر زخمی ہیں کہ اگر میں نے ایک مرتبہ بھی اپنے جوتوں کو اپنے پیروں سے الگ کر دیا، اللہ کی قسم میں اپنے خون کی دھارا کو نہیں روک سکتا، میں اپنے زخموں کی تاب نہیں لا سکتا، جب تک جوتے پہنے ہوئے ہوں، سکون میں ہوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اگر جوتے میں نے اپنے پیروں سے اتار دیے تو میں اپنے زخموں کو برداشت نہیں کر سکتا، اس خون کے فوارے کو نہیں روک سکتا جو میرے جوتوں نے میرے پیروں کے روکے ہوئے ہیں۔ اور کہتے ہیں مفتی صاحب پانی موجود ہے، پانی میرے پاس موجود ہے، لیکن دشمن کی یلغار سے بھگتے بھگاتے ہوئے مجھے کئی روز ہو گئے، بالکل بھوکا اور پیاسا ہو، تشنگی بالکل تیز ہے، شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، پانی میرے پاس موجود ہے، لیکن مفتی صاحب کے سوال کے جواب کے بغیر میں اس پانی کو استعمال نہیں کر رہا ہوں، آپ جواب دیجئے، اگر آپ یہ کہیں گے وضو کرو تو اللہ کی قسم پیاسا مرنا منظور ہے، لیکن وضو کر کے نماز پڑھوں گا، اور اگر بقاء میں میرے لیے کوئی جگہ ہے تو میں اس پانی سے اپنی پیاس کو ختم کر لو اور تیمم کے ذریعے نماز ادا کر لو۔ مفتی صاحب اسی لیے دو سوال کیے ہیں اور جلدی جواب دے دیجئے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، اور میں ایسی حالت میں بھی رب کعبہ کی قسم ایک قدم بھی شریعت کے باہر اٹھانا نہیں چاہتا، اس لیے مفتی صاحب آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہہ رہے ہیں، او میرے جوان تو کیسی بات کر رہا ہے، تو جس طرح چاہے عبادت کر لے، میرا اللہ تیری ہر ادا کو قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، تو کیا سوال کرتا ہے؟ اس لیے اللہ کے نیک بندوں، آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ میری اور آپ کی پریشانیوں کے بعد کا حال کیا ہے؟ صرف تبصرے میں، صرف بیٹھ کر کے باتیں کرنا ہے، لیکن کوئی لائحہ عمل نہیں، کوئی میرے اور آپ کے پاس حسن تدبیر نہیں، کوئی میرے اور آپ کے پاس آگے کا کوئی پلان نہیں، ہاں باتیں کرنی آتی ہیں، تبصرے کرنے آتے ہیں، اور حسن تدبیر تو میں اور آپ جانتے ہی نہیں، حسن تدبیر کے تو میں آپ بالکل قریب بھی نہیں، میں اور آپ تو اتنا بھی نہیں کرتے کہ ایسے وقت میں اپنے رب کو منا لیا جائے، ایسے وقت میں اپنے رب کو راضی کر لیا جائے۔ اے اللہ کے نیک بندوں، کہاں تک تمہیں گفتگو سناؤ کہ اس زمین پر اس وقت میں بھی مجھ سے اور آپ سے زیادہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے امت کی مائیں بہنوں، اے میری بچیوں، میری بیٹیوں کی جگہ حاصل کرنے والیوں، اے میری ماں اور میری بہنوں، ذرا سنو، تم تو اتنی پریشانیوں کے باوجود بھی اپنے اسلام کے دائرے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہو، بے حیائی بالکل عام ہو چکی ہے، غلط تعلقات بالکل عام ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا ڈر اور خوف عورتوں کے دلوں سے
بالکل نکلا جا چکا ہے، لیکن ذرا سنو ارض مقدسہ کی وہ بہنیں کہ جن کی چیخ و پکار کو دیکھ کر کے شیطان کا کلیجہ بھی پھٹا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے اللہ سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ذرا سنیں، ایک میری بہن ارض مقدسہ میں بڑے ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہے، ہاں ایک نوجوان ان کو نکالنا چاہتا ہے اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے قریب لے جانا چاہتا ہے، لیکن بہن کا جواب سنیے کیا کہہ رہی ہے، خبردار تو میرا بیٹا نہیں ہے، تو میرا بھائی نہیں ہے، تو میرا شوہر نہیں ہے، تو میرا باپ نہیں ہے، اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے، اپنے ہاتھ کو واپس کر لے، رب کعبہ کی قسم اس ملبے کے نیچے مرنا منظور ہے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ میں یہ اپنا ہاتھ کسی غیر محرم کے ہاتھ میں دے دوں، میں اپنا یہ ہاتھ کسی اجنبی کے ہاتھ میں دے دوں۔ کہاں تک جواب دو گے اللہ کے نیک بندو؟ ہاں ہاں وہی مائیں بہنیں، ہاں ہاں وہی لخت جگر، ہاں ہاں وہی نور نظر، ہاں دنیا کے حکمرانوں سے کہہ رہی ہیں تم مت آؤ، ہمارا خیال مت کرو۔ اللہ کی قسم ہم جب رات میں سوتی ہیں تو برقعے کو اوڑھ کر کے نقاب میں لپٹ کر کے سوتی ہیں کہ اگر دشمن حملہ کر دے تو کل جب ہماری لاشیں پڑی ہوئی ہوں تو اللہ کی قسم ہماری تمنا یہ ہے کہ ہماری لاشیں بھی بے پردہ نہ ہوں، ہماری لاشوں سے بھی پردہ نہ ہٹا ہوا ہو۔ ہم ایسی تیاری کے ساتھ اپنے راتوں کو بستر پر پہنچتی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، خیر میں گفتگو کرنے لگا، میرا پہلا جملہ کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، مجھے اور آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، میں اور آپ تو کچھ بھی پریشان نہیں، اس زمین پر مجھ سے اور آپ سے زیادہ اس زمین پر بڑے بڑے پریشان موجود ہیں، جو اللہ کی محبت میں پریشانیوں کے عالم میں ہیں، جو نبی کی محبت میں پریشانیوں کے عالم میں ہیں، بس انہیں صرف اتنا کہنا ہے ہم اللہ کو نہیں مانتے، سکون کتنا ملے گا، صرف اتنا کہنا ہے ہم نبی پر ایمان نہیں رکھتے، ہم مسجد اقصی کی حفاظت کرنے والوں میں نہیں ہیں، رب کعبہ کی قسم دنیا کے جس مہنگے ترین علاقے میں مکان چاہیں گے دے دیا جائے گا، دنیا کے مہنگے ترین جگہوں میں جون سا ٹکڑا زمینیں کو مانگیں گے ان کو وہ وقف کر دیا جائے گا، لیکن نہ اللہ کی محبت میں برباد ہو گئے ہیں، لیکن دشمن کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے میں اور آپ پریشان ہیں، اس زمین پر اللہ کی محبت میں، نبی کی محبت میں مجھ سے اور آپ سے زیادہ اس زمین پر ابھی بھی فی الوقت میں بھی پریشان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے میرا دوسرا جملہ تو آپ پہلے جملے کو سمجھیے کہ مجھے اور آپ کو پریشان کیا جانا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ مجھ سے اور آپ سے پہلے اس زمین پر پریشان ہو کر کے گئے ہیں۔ آگے بڑھیے، میرا دوسرا جملہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام کہ میں اور آپ ایسے ایسے گناہ کرنے لگے ہیں، خود پریشانیوں کو دعوت دی ہے، خود مصیبتوں کو دعوت دی ہے، اور یہ میرے علماء نہیں بلکہ خود قرآن مقدس کہہ رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جتنی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں یہ سب تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ سب تمہاری اپنی غلطیوں کے نتائج ہیں۔ اے امت مسلمہ، اگر تو یہ چاہے کہ پریشانیاں دور ہو جائیں تو تجھے اپنی حرکتوں سے باز آنا پڑے گا۔ میں اور آپ بڑی بڑی غلطیاں کرنے لگے ہیں۔ اے امت کے جوان کون کون سی باتیں بتلاؤ، اے امت کے جوان کون کون سی غلطیوں پر ہاتھ رکھو، ذرا مجھے بتا تو صحیح تو کون سی غلطی نہیں کر رہا ہے، ذرا مجھے بتا تو صحیح میں اور آپ کون سے گناہوں کے اندر ملوث نہیں ہے، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح نمازوں کو ترک کرنا ایک پیشن بن گیا ہے، ماں باپ کی ناقدری کرنا یہ ہمارے خون میں رچ اور بس گیا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، علماء کی ناقدری کرنا یہ میں اور آپ ہوشیاری سمجھنے لگے ہیں۔ اس سے بھی آگے چلیے، چوری اور ڈکیتی یہ کاروبار بن گیا ہے، بھائیوں کے حقوق کو دبانا یہ میں اور آپ عقل مندی سمجھنے لگے ہیں۔ اس سے آگے چلیے، ہاں نشے کا عادی ہو گیا ہے، نشے کا عادی ہو گیا ہے، نشے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کون سے گناہ ہے جو تو نہیں کرتا ہے،
نشے کو فیشن بنا لیا ہے، تیری پارٹیوں میں نشہ ہے، تیری شادیوں میں نشہ ہے، تیری دوستیوں میں نشہ ہے۔ اے مجھے کہنے دیجئے، تو راتوں کے اندھیروں میں چھپ کر کے نشہ کرتا ہے، تو دنوں کی تنہائیوں میں چھپ کر کے نشہ کرتا ہے۔ اللہ کی قسم مجھے بتا تو صحیح، اے نوجوان، کیا تو نشے کا عادی نہیں ہو گیا ہے؟ کیا تو نشے کا شوقین نہیں ہو گیا ہے؟ اور کہتا ہے اگر کوئی سمجھانے والا سمجھائے کہ یہ نشہ نہیں ہے، یہ نشہ نہیں ہے، یہ شراب نہیں ہے، یہ بیئر ہے، یہ وسکی ہے، یہ رم ہے، یہ انرجی ڈرنک ہے، یہ نشہ نہیں ہے، یہ شراب نہیں ہے، اور کس کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے جا چکے ہیں کہ میری امت شراب کی عادی ہو جائے گی اور شراب کا نام بدل کر کے پینے لگے گی۔ کیا میں اور آپ ان چیزوں کے عادی نہیں ہو گئے؟ کیا جوا اور سٹہ میرا اور آپ کا کاروبار نہیں ہو گیا؟ کہ جوئے اور سٹے کے ذریعے ہم مالدار ہونے کے انتظار میں نہیں رہتے؟ اور بتا تو صحیح، کیا تو جوئے اور سٹے میں اپنے پیسے برباد نہیں کر رہا ہے؟ ایک آدمی کو آباد ہوتے ہوئے دیکھ کر لاکھوں انسان اس جوئے اور سٹے میں برباد ہو رہے ہیں۔ موبائل کے ذریعے سے جوا ہے، آئی پی ایل کے چوکے اور چھکوں میں جوا ہے، کرکٹ کے میدانوں میں جوا ہے، گلی اور ڈنڈوں میں جوا ہے، پتنگ بازی میں جوا ہے، کبوتر بازی میں جوا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، آج میرا جوان محنت کو بھول گیا ہے اور جوئے اور سٹے کے ذریعے سے مالدار ہونے کی فکر میں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ غلطیاں نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ آگے بڑھئے، آگے بڑھئے۔ کیا میں اور آپ زنا کے عادی نہیں ہو گئے؟ کیا غلط تعلقات فیشن نہیں بن گیا؟ کیا میرے اور آپ کے موبائلوں میں غلط نمبرات نہیں ہیں؟ ہر راتوں کے اندھیروں میں، دنوں کی تنہائیوں میں، یہاں تک کہ جوان کا تو کیا کہنا، شادی شدہ بھی بڑھ رہے ہیں، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ اس میں مرد بھی شامل ہیں، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ رب کعبہ کی قسم مجھے کہنے دیجئے، زناؤں کے بازار گرم ہیں، زناؤں کے بازار گرم ہیں۔ آگے بڑھئے اللہ کے نیک بندو۔ کیا میں اور آپ میوزک کے دلدادہ نہیں ہو گئے؟ میں اور آپ میوزک کے شوقین نہیں ہو گئے؟ آج شادیوں میں میوزک، یہاں تک کہ ڈی جے اور گاجے، ناچنے والی رنڈیاں، ناچنے والی بازاروں عورتیں میرے اور آپ کے گھروں کی زینت بنی ہوئی ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم پریشان ہیں۔ یہ تو شکر منا، ورنہ حرکتیں تو ایسی ہیں اگر گناہ کر کے سوتا ہے، اللہ کی قسم یہ تو کرم ہے میرے مالک کا، ورنہ صبح کو اٹھیں گے بندر اور خنزیر بنے ہوئے ملیں گے۔ میں اور آپ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں، اس لیے اگر چاہتے ہیں یہ پریشانیاں دور ہو جائیں، یہ مصیبتیں میرے اور آپ سے ٹل جائیں، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان گناہوں سے باز آ جائیں۔ حکومتوں کو برا کہنے سے پہلے اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، اور حکومتوں کے ظلم کی آواز دوسروں تک پہنچانے سے پہلے اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ میں اور آپ کتنی بڑی بڑی غلطیوں کے اندر ملوث ہیں۔ میں اور آپ میوزک کے دلدادہ ہیں، میں اور آپ میوزک کے شوقین ہو چکے ہیں۔ نعتیں اچھی نہیں لگتی، قرآن کی تلاوتیں اچھی نہیں لگتی، مقرر کی تقریر اچھی نہیں لگتی، دعوت کے ساتھی کی باتیں اچھی نہیں لگتی، خانقاہ کے بزرگ کی ضربیں اچھی نہیں لگتی، کسی مولوی مفتی کی نصیحتیں اچھی نہیں لگتی۔ اے اللہ کے نیک بندو، جب میرے اور آپ کے حالات ایسے ہیں، مجھے اور آپ کو جب میوزک اچھا لگتا ہے تو پھر پریشانیاں نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی طرف سے عذابات نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا؟ آج میں اور آپ کھلا غلطیوں کے اندر ملوث ہیں، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ جتنی پریشانیاں مصیبتیں ہیں یہ سب تمہاری اپنی غلطیوں کے نتیجے ہیں۔ اگر چاہتے ہو اللہ کی رحمتیں برسیں تو غلطیوں سے باز آ جائیں، گناہوں سے باز آ جائیں۔
میں نے پہلا جملہ کہا مجھے اور آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پریشان کیا جاتا رہے گا۔ اور دوسرا جملہ، مجھے اور آپ کو اپنی حرکتوں سے باہر آنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے رب کو منانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایک اور مہمان خاص حضرت مولانا مفتی عقیل الرحمان صاحب دامت برکاتہم اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں۔ دل تو چاہ رہا تھا اور گفتگو کرو، کہاں موقع ملتا ہے۔ اللہ رب العزت جو باتیں کہی گئی مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے، آپ کو بھی دے دے، آمین۔ وآخر دعواہم